درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ معزز احباب، ابھی عزت مآب بلبل چمنستان رسالت واصف حبیب کبریا قبلہ قاری محمد مشتاق رسول نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسی آپ نے بڑا ہی دل آویز اور اشکبار کلام پیش کیا، بہت لطف آیا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اپنے ہی کلام کے 2-3 شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی مناسبت سے۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین، اور لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، وہ دین حق کی اذاں ہے میرے امام حسین، وہ دین حق کی اذاں ہے میرے امام حسین، وہ خاندان براہیم کے گلے سرسبد، وہ خاندان براہیم کے گلے سرسبد، رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین، علی پاک کی جان ہے، بطول پاک کی جان ہے میرے امام حسین۔ اور اللہ نے آپ کو جو اخلاق عالیہ عطا کیے ان میں سے کچھ میں نے ایک شعر میں اکٹھے کیے ہیں۔ وفا و صبر و سخا و اخوت و وحدت، وفا و صبر و سخا و اخوت و وحدت، محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین، محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین، رسول پاک
کی جان ہے میرے امام حسین۔ اور آخری شعر، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، ایمان مفصل و مجمل، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین۔ معزز احباب عاشقان رسول، جب بھی واقعہ کربلا نظر سے گزرتا ہے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور وہ کربلائی منظر دل کو پھر سے جھنجھوڑتا ہے کہ جب نواسہ رسول شہزادہ بطول جنتی جوانوں کے سردار اور جنت کا رکن یمین خوشبو مصطفیٰ جب دین متین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو ہمارے وجود کی کیا حیثیت ہے۔ معزز احباب، حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا میدان کربلا میں جانا جس طرح حضرت قبلہ مفتی اہل سنت مفتی محمد عمیر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ وہ کوئی مفادات یا ذاتی خواہش کی بنا پر نہیں تھا، آپ کے پیش نظر حرمت دین تھی جس کو آپ نے اپنے مختلف خطبات میں بیان فرمایا ہے۔ معزز احباب، یزید پلیت نے شاعر اللہ کو عملاً منسوخ کر دیا تھا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دیا تھا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی شراب پینی شروع کر دی تھی، اور جو قریب والے وہ محرمات کے رشتے تھے ان سے نکاح اس نے حلال کر دیا تھا، کتوں کو لڑانا شروع کر دیا تھا، بندروں کو نچانا شروع کر دیا تھا، دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ ایسے دور میں سیدنا امام حسین پاک کی ذات ببرکات آپ نے وہ رستہ اختیار کیا جو عزیمت کا رستہ ہے، جو استقامت کا رستہ ہے۔ دین بچانے کے دو رستے ہوتے ہیں، ایک رخصت کا رستہ ہوتا ہے جس میں بندہ اپنا ایمان بچا لیتا ہے، اور ایک عزیمت کا اور استقامت کا رستہ ہوتا ہے۔ استقامت والے لوگ کائنات میں انقلاب ان کی وجہ سے آتا ہے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک کی ذات ببرکات آپ نے جرت و استقامت کا رستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حسین کو اپنی وراثت عطا کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی وراثت میں سے جو چیز خصوصاً عطا کی، ویسے تو آپ تمام اخلاق نبوی کے پیکر ہیں، مگر خصوصاً جن چیزوں کو حضور نے اس موقع پہ عطا کیا وہ حضور نے فرمایا فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي،
حسین کے لیے میری دو چیزیں خاص ہیں، ایک یہ میری جرت کا مظہر ہوگا اور دوسرا میری سخاوت کا عکس جمیل ہوگا۔ تو آپ کی جرت دیکھیے اور آپ کی سخاوت دیکھیے۔ سینکڑوں پہلو ہیں امام پاک کی ذات پہ، مگر ایک جرت کا پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ اصحاب عزیمت ہوتے ہیں اور کچھ اصحاب رخصت ہوتے ہیں۔ جب امام پاک آپ کا سر انور نیزے پہ رکھ کے وہ یزیدی بدبخت لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک مسجد میں انہوں نے آپ کا سر انور رکھا اور نماز پڑھنے لگے، اور جب وہ اس آیت پہ ان کے قاری پہنچے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور ان کا کتا، یہ قرآن مجید میں سورہ الکہف ہے، پوری ایک سورت، اصحاب کہف اور ان کا کتا اور ان کی تختی، یہ رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ جب اس قاری نے یہ پڑھی آیت تو امام سیوطی بیان فرماتے ہیں، امام صالحی شامی بیان فرماتے ہیں، جب یہ آیت پڑھی تو حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف، فرمایا میرا جو سر اٹھا کے پھر رہے ہو، گلی کوچوں میں مجھے میرے سر انور کو لے جا رہے ہو، قتلی و حملی، میرا قتل اور میری شہادت اور میرا سر کا اٹھانا، قاری صاحب آپ کو اصحاب کہف تو یاد ہیں، میرا واقعہ کیوں نہیں یاد؟ میرا واقعہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یہ اس سے بڑا کیسے ہے؟ یہ راز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصحاب کہف کے واقعہ سے یہ واقعہ کیسے بڑا ہے؟ اس میں اشارہ تھا کہ اصحاب کہف کچھ ولی تھے جو وقت کے ظالم بادشاہ کی وجہ سے غار میں جا کے چھپ گئے تھے۔ بادشاہ وقت کافر تھا، دقیانوس ظالم بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم مجھے سجدہ نہیں کرو گے، کفر اختیار نہیں کرو گے تو اے ولیو میں اس طرح تمہیں لٹکا دوں گا جیسے یہ باہر لاشیں میں نے لٹکا دی ہیں، تو فیصلہ کرو کیا کرنا ہے۔ تو ان اللہ کے ولیوں نے کہا ہمیں ایک ہفتے کا موقع دے۔ اس نے کہا تمہیں ایک ہفتے کا موقع دیتا ہوں، سوچ کے پھر آ جاؤ، اور اگر تم نے فیصلہ میرے مذہب کے خلاف کیا، میرے بتوں کے خلاف کیا، تو تمہارا انجام یہی ہوگا جو باہر تم لاشیں لٹکتی ہوئی دیکھ رہے ہو۔ وہ ولی گئے اور انہوں نے جا کے آپس میں مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ اگر ہم دوبارہ بادشاہ کے سامنے گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیفیں دے دے کر ہم سے ہمارا ایمان چھین لے، تو ہم یوں کرتے ہیں، ہم بستی چھوڑ دیتے ہیں، علاقہ چھوڑ کر دور کہیں چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ دور نکل گئے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ اللہ نے ان کے اس عمل کو بھی غلط نہیں کہا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہمارے کچھ جذباتی نوجوان ہوتے ہیں، وہ ہر ایک پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اس موقع پہ کہاں تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ اصحاب کہف سائیڈ پہ ہو گئے، غار میں چھپ گئے۔ اللہ نے ان کے اس عمل کو بھی برا نہیں کہا۔ 309 سال تک وہ وہاں پہ سوئے رہے، اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ 309 سال تک وہ آرام کرتے رہے۔ 309 سال کے بعد ایک نیا بادشاہ آ گیا، کئی بادشاہ گزر گئے، نیا بادشاہ آیا، وہ مسلمان تھا، اور مسلمان بادشاہ کے دور میں رعایا جو تھی وہ بھی مسلمان تھی، لیکن ان میں فرقہ واریت شروع ہو گئی تھی، اور فرقہ واریت بہت بری چیز ہوتی ہے، یہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ آدھے لوگ ایک طرف ہو گئے، آدھے ایک طرف ہو گئے۔ لڑائی کس بات کی تھی؟ آدھے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بندوں کو زندہ کرے گا،
آدھے کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ بندہ مر کر مٹی ہو جائے اور پھر زندہ ہو جائے۔ تو اللہ کی قدرت پہ بے اعتباری کی کیفیت پیدا ہو گئی، فرقہ واریت شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، مناظرے شروع ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی۔ جو وقت کا بادشاہ تھا، بڑا سمجھدار تھا، اس نے جب دیکھا کہ میری قوم بٹ گئی ہے، فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئی ہے، تو اس نے وضو کیا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور رات کو روتا رہا روتا رہا، یا اللہ میری قوم پریشان ہے، آپس میں ٹکڑے ہو رہے ہیں، یا اللہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، اپنی بارگاہ سے کوئی حل ارشاد فرما، کوئی نشانی دکھا، یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ ان کو یقین ہو جائے، کوئی نشانی دکھا۔ رات دعا کی ہے، اگلے دن اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں کو اٹھا دیا۔ ایک پیغام تو سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی واشنگٹن، امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور کفر کی طرف سجدہ ریزی چھوڑ کر میرے رب کی بارگاہ میں سچی نیت سے سجدہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں ملک کے سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے۔ مگر رب کی بارگاہ میں جھکے اور دل سے جھکے اور اس سے مانگے کہ میرے معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، فلاں مسئلہ ہے، اگلے دن وہ اللہ کے ولی، ان کو اللہ نے اٹھا دیا۔ اور جب وہ اٹھے تو ان کو یوں ہی لگتا تھا جیسے ابھی سوئے ہیں، ابھی کوئی 5-10 گھنٹے گزرے ہیں اور ابھی اٹھ پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب اٹھے ہیں تو بھوک لگنی شروع ہو گئی ہے، 309 سال تک نہیں لگی، تو کوئی کھانا شانا لے آؤ۔ ایک بندے کو انہوں نے پیسے دیے، جاؤ بھائی کھانا لے کے آنا، لیکن قریب سے لے کے آنا، کہیں بادشاہ پکڑ نہ لے، احتیاط سے جانا اور بڑی نرم لہجے میں بات کرنا اور کھانا لے کے جلدی سے واپس آ جانا۔ وہ نوجوان گیا، ولی تھا، نیک تھا، باہر نکلا تو اس نے دیکھا ذرا وہاں پہ ماحول بدلا ہوا ہے، سڑکیں بدلی ہوئی ہیں، چہرے کچھ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں، بلڈنگیں بڑی اونچی اونچی بنی ہوئی ہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ کل تک تو یہاں کچھ نہیں تھا، یہ آج یہاں کیا تبدیلی آ گئی ہے۔ آگے ایک تندور پہ پہنچا اور اسے کہا کہ بھائی مجھے اتنے بندوں کا کھانا دے دو، روٹی دے دو۔ اس بندے نے جب دیکھا تو وہ بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا یار یہ چہرہ بڑا نورانی ہے، اس کی شکل بڑی حسین و جمیل ہے، ہماری بستی کا لگتا نہیں ہے، لگتا ہے کہیں دور سے آیا ہے، یہ کھانا کہاں لے کے جائے گا۔ اس نے خیر کھانا دے کے کہا جی اس کے پیسے، اس نے کہا یہ لیجئے پیسے پکڑیں۔ جب وہ سکے دیے، اس نے سکہ دیکھا تو وہ سکہ رائج الوقت نہیں تھا، وہ سکہ 309 سال پرانا تھا، اس دور کے بادشاہ کا۔ اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا حضرت جی صحیح بتائیں آپ ہیں کون؟ اب وہ پریشان ہو گئے کہ میں کدھر پکڑا گیا۔ اس نے پکڑ کے گورنر کو دیا، گورنر پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ وہی ہے۔ جب وہاں جا کے دیکھا تو بادشاہ اور تھا، ارد گرد دیواروں پہ دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی رب کو ماننے والا ہے۔ تو کہنے لگا جی کل تک تو ماحول اور تھا، آج کچھ اور ہے، آپ بھی اور ہیں۔ اس نے کہا مجھے صحیح بتاؤ تم کون ہو اور کس دور کے بادشاہ کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو دقیانوس بادشاہ سے ڈر کر ایک غار میں جا کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھپ گئے تھے، آج بھوک لگی ہے تو شہر میں آئے ہیں۔ اس نے کہا باقی باتیں چھوڑو، میرے ملک کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا ہے، مجھے بتاؤ تمہارا غار کدھر ہے؟ وہ ساری مخلوق کو لے کر اس غار پہ پہنچا اور لوگوں کو بتایا لوگوں یقین کر لو، جو رب 309 سال بعد بندوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت والے دن بھی زندگی دے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہوتے ہیں مابہ الاشتراک، یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے میں آسان کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مابہ الاشتراک اور ایک ہوتا ہے مابہ الامتیاز۔ کچھ وصف سب میں سانجھا ہوتا ہے، مشترک ہوتا ہے، مثلا سارے یہاں لوگ ہیں، دوست ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے، سب برابر ہیں، مگر ایک امام صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کا یہ وصف اعلیٰ ہے، امتیازی حیثیت ہے۔ اسی طرح اسکول میں سارے ماسٹر ہوتے ہیں، ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، چک میں سارے لوگ ہوتے ہیں اور ایک ان میں نمبردار ہوتا ہے، وہ اس کی امتیازی حیثیت ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ دوستو امام علی مقام نے وہاں یہ فرمایا تھا بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف، اے لوگو میرا قصہ تو اصحاب کہف سے بڑا ہے، اس لیے کہ میرا واقعہ اور اصحاب کہف کا واقعہ، اس میں کچھ چیزیں تو ہم میں سانجھی ہیں، کچھ چیزیں تو مشترک ہیں اور کچھ میرا امتیازی وصف بھی ہے، اس کو بھی بیان کرو۔ ہم میں سانجھی یہ چیزیں ہیں
کہ اصحاب کہف کا مقابلہ بھی وقت کے ظالم بادشاہ کے ساتھ تھا، اور میرا مقابلہ بھی وقت کے ظالم بادشاہ یزید کے ساتھ تھا۔ ان کو بھی اپنے ایمان کا مسئلہ درپیش تھا، مجھے بھی اپنے ایمان کا مسئلہ درپیش تھا۔ ان لوگوں کو بھی گھر بار چھوڑنا پڑا، مجھے بھی گھر بار چھوڑنا پڑا، مگر آگے میری امتیازی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے، اور میں مصطفیٰ کا نواسہ کسی غار میں چھپا نہیں، کربلا کی دھرتی پہ یزیدی لشکر کے ساتھ ٹکرا کر بتا دیا وہ پچھلے دور کے ولی تھے، میں مصطفیٰ کریم حضور کا نواسہ ہوں۔ ہم چھپتے نہیں ہیں، ہم غار میں جا کے نہیں پناہ لیتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نواسے، ان کی جرت و استقامت کے کیا کہنے، آخری لمحے تک اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، اور آخری لمحات میں بھی جب تلوار لگتی ہے، گردن کٹتی ہے، تو آپ کی زبان سے نکلتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ دیکھیں انہوں نے اپنا ایمان غار میں جا کے بچایا، اللہ کو ان کا وہ عمل بھی اچھا لگا، ان کی وجہ سے 309 سال تک، 309 سال بعد ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ایک پورے ملک کے لوگوں کو ایمان دوبارہ دے دیا، ان کے ایمان کو زندہ کر دیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نواسے کے اس ایک عمل کی وجہ سے 309 سال بعد نہیں، حضور کے نواسے پاک کی شہادت کی وجہ سے قیامت کے دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ایمان کو زندہ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، مل کے محبت سے پڑھ لیں، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، پہ کر تہار تاندا بابا حضور دائے، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، اور شہزادیاں تک کے، روایت کا ترجمہ ہے شہزادیاں تک کے ایسن صحابہ کہندے، بے شہزادیاں تک کے ایسن صحابہ کہندے، بھی دوواں چ پورا پورا، دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے۔ وقت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ابھی تقریر شروع ہو رہی تھی، میں ایک پیغام دے کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اس غار کے باہر، ولیوں کے اس غار کے باہر ایک کتا بھی بیٹھا تھا، اور آپ کے علم میں ہوگا رب نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے۔ رب فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ، قبلہ صاحب تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ رب فرماتا ہے کہ وہ ولی جو غار میں لیٹے، ہم ان کی سائیڈ بدلتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں۔ نقلبہم، مفتی صاحب موجود ہیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، کلم یکلم، اکلم، نکلم، نکلم، ہم نقلبہم، ہم بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فرشتوں کو بھی تکلیف نہیں دی، کیا فرشتوں تم ولیوں کی سائیڈ اور کروٹ بدل دو، نہیں، نقلبہم، ہم اپنے دست قدرت سے خود بدلتے ہیں۔ کیوں بدلتے ہیں؟ کہ یہ اپنے ماں باپ تو چھوڑ کے آ گئے میرے لیے، تو ہم ان کی سائیڈ بدلتے ہیں۔ تو ان کی باہر چوکی داری پہ ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، سائیڈ کیوں بدلی جاتی تھی ان ولیوں کی؟ آپ کو پتہ ہے بچہ جب ایک سائیڈ پہ سو جائے، قبلہ مشتاق رسول صاحب، بچہ ایک سائیڈ پہ سو جائے تو ماں آدھی رات کے وقت یا کچھ دیر کے بعد اس کی سائیڈ بدلتی ہے تاکہ وہ سرکولیشن آف بلڈ جو ہے نا وہ قائم رہے، اسے پریشانی نہ ہو۔ تو وہ ولی ایک سائیڈ پہ سوتے سوتے سوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ماں باپ تو پیچھے چھوڑ آئے میرے لیے، تو اب ہم ان کو کس لیے چھوڑ دیں
تو فرمایا فرشتوں چونکہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ چھوڑا ہے تو ہم تمہیں بھی تکلیف میں نہیں ڈالیں گے، ہم ان کی کروٹیں بھی خود بدلیں گے۔ اور اگلی راز کی بات بھی آپ کو بتا دوں، آپ کو پتہ ہے رب جب ان کی کروٹ بدلتا ہے، ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ جب ان کی کروٹ بدلی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ کس دن وہ کروٹ بدلی جاتی ہے؟ وہ 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 10 محرم کا بڑا پرانا تعلق ہے۔ ان کی جب سائیڈ بدلی جاتی ہے 10 محرم الحرام کو، تو اگلی لطف کی بات یہ ہے جب ان کی سائیڈ بدلی جاتی ہے تو وہ چوکی داری کے لیے باہر جو کتا بیٹھا ہوا ہے اس کی سائیڈ بھی بدلی جاتی ہے۔ بھئی یا اللہ وہ تو کتا تھا، اس کا ذکر تو نے قرآن میں کر دیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ بازو پھیلا کے ان کی چوکی داری پہ باہر بیٹھا ہوا، اس کا ذکر کیوں قرآن میں کر دیا؟ بلکہ تفسیر سمرقندی اٹھا کے دیکھیں، دیگر تفاسیر، کل جب قیامت کا دن ہوگا یہ اصحاب کہف جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جلدی نہ کرو، بندے پورے کرو۔ وہ گنتی کریں گے، یا اللہ ہم بندے تو پورے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، دوبارہ گنتی کرو، بندہ ایک رہ گیا ہے۔ یا اللہ ہم سارے ہیں، پورے ہیں، فرمایا نہیں ایک رہ گیا ہے۔ پھر گنتی کریں گے، یا اللہ ہم تو پورے ہیں، فرمایا تم تو پورے ہو، تو جو باہر تمہارا سیکورٹی گارڈ تھا وہ کدھر ہے؟ وہ جو خدمت پہ تھا، ان کلب اصحاب الکہف کان معہم فی الجنہ، فرمایا اس نے وہاں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، تم اس کا ساتھ یہاں کیوں چھوڑتے ہو؟ اس کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤ۔ دوستو ایک کتا اگر محافظ ناموس ولایت ہو، ولیوں کی ناموس کی حفاظت کے لیے پہرا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، اسے ان کے ساتھ جنت میں بھیجتا ہے۔ تو جو محافظ ناموس رسالت بن جائے اور جو سیدنا امام پاک امام حسین پاک کا خادم بن جائے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا دوستو، امام حسین پاک آپ مدینہ طیبہ سے چلے، مکہ شریف، کوفہ، دمشق، آپ کربلا میں، اور آپ کے صاحبزادے امام زین العابدین فرماتے ہیں مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ شریف تک، اور مکہ سے لے کے کوفہ تک، اور کوفہ سے لے کے کربلا اور دمشق تک، اور پھر واپس مدینہ آنے تک 6 مہینے لگے۔ کتنے؟ لیکن فرماتے ہیں امام زین العابدین 6 مہینے میں میری پھپھی جان حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، امام حسین کی ہمشیرہ پاک، آپ فرماتے ہیں میری پھپھی جان کی فرض نماز تو ایک طرف ہے، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اتنے مشکل ترین لمحات میں جن کے بیٹے شہید ہو گئے، جن کے بھائی شہید ہو گئے، مگر اس حال میں بھی انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی، پردہ نہیں چھوڑا، اس حال میں بھی انہوں نے اپنے اخلاق ان پہ پہرا دیا۔ اور امام حسین پاک نے تو جان ہی حالت سجدہ میں دی، حالت سجدہ میں جان دے کر بتا دیا ہم نماز والے ہیں، ہم مسجد والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، سر کٹا کے نیزے پہ قرآن سنا کے بتا دیا۔ کبھی بھی ہمارا تذکرہ اس انداز میں نہ کریں کہ ہمارا نماز اور قرآن سے تعلق نہیں، ہم جاتے ہیں تو حالت سجدہ میں جاتے ہیں، اور ہمارے سر اٹھائے جاتے ہیں تو قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری رہتی ہے۔ آخری شعر میرے ساتھ مل کے پڑھیں، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، پیمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو، اور نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں، نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں، شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو، شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو،
معزز احباب، امام پاک کا مشن یہی ہے کہ ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، کلمہ حق ہر حال میں بلند کرنا ہے، اور نبی پاک کے دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے اپنی ساری زندگی اپنی کوشش جاری رکھنا ہے، اور نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا ہے۔ جس طرح رب راضی ہے اس کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کرتے ہوئے ساری زندگی دین کی محنت کرتے جانا ہے۔ میں اس بات پہ بھی آپ احباب کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک بڑا عظیم جامعہ اسلامیہ عزیزیہ مدرسہ وہ بھی قبلہ مفتی صاحب کے زیر سایہ چل رہا ہے، تو اپنی نسلوں کو دین متین کے ساتھ جوڑیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ امام علی مقام کا پیغام بھی یہی ہے، نماز کے ساتھ جوڑیں، مسجد کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کریں، اپنی نسلوں کو دین متین پڑھائیں، اور آج ہم پڑھا لیں گے تو پھر یہی آگے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ بھرپور تعاون کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔